گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کشف المحجوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ غصہ کیا ہے اور عقل کو کھانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب غصہ عقل کو کھا لیتا ہے تو پھر بندہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ جی قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، میں جو وہ پہلی بات عرض کر رہا تھا میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ وہ شخص جب حضرت حبیب بن سلیم راعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے عرض کی کہ حضور یہ بھیڑیے اور بکریوں کی موافقت کب سے ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا جب سے ایک بندے کی موافقت اس کے رب کے ساتھ ہو گئی ہے اس وقت سے یہ بھی ہوا ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ ایک پتھر کے نیچے رکھا اور وہاں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بمتابعت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہ صوفی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا محافظ بھی ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے، جب سنت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غصے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ چونکہ کشف المحجوب جو کتاب ہے یہ مختلف حجابات اور مستور جو چیزیں ہیں ان کو واضح کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ تصوف کی فارسی میں لکھی جانے والی اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، جس میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخلاق حسنہ کا بھی ذکر کیا ہے اور بری افعال کا بھی ذکر کیا ہے کہ آپ برے افعال سے بچیں گے، اخلاق حسنہ کو اپنائیں گے، یہی سنت مصطفیٰ ہے اور یہی تصوف ہے۔ تو غصے کے بارے میں، غصہ جس کو عربی میں غیظ و غضب کہتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دسترخوان پر تشریف فرما ہیں، ایک کنیز ایک شوربے کا پیالہ لے کر آتی ہے، جو کچھ شوربہ دسترخوان کے اوپر گر جاتا ہے، تو آپ نے جب غصے سے دیکھا تو اس کنیز نے یہ آیت مبارکہ پڑھی والقاظمین الغیظ۔ جب یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا، آپ نے غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لونڈی تھی، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، قرآن مجید کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جب بھی ان میں غصہ آتا ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ غصہ آگ سے ہے، اور آگ جہنم کی ایک چنگاری ہے جو شیطانی وسوسہ ہے، اور جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ تمہارے غیظ و غصے کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ یا وضو کر لیں، یا کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، یا بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں۔ چونکہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو ساری عاجزی، ان کے ساری اخلاق، یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہیں، یہ آپ نے ان کا ایک نام رکھا ہے ملامت، کہ اپنے آپ کی عاجزی اختیار کرنا، غصے کو چھوڑنا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ جب انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے، کسی کی غلطی پر درگزر کرتا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اس کے بدلے میں اس کی آخرت کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر نعیم انور صاحب۔ حضور فیض عالم کی تعلیمات و افکار کے عنوان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کشف المحجوب میں کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ ایک ایسا یعنی کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے۔ آج تو روش ہی لوگوں کی یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں چلتا۔ تو حضور فیض عالم نے فرمایا کہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ سید اجویر نے کشف المحجوب میں
یہ جو ارشاد فرمایا جھوٹ یہ رزق کو کھا جاتا ہے، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس کی طرف آپ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم زندگی میں جو بھی کاروبار معاش کے ذرائع اختیار کرو، ہمیشہ صدق کو اپنی پہچان اور اپنی شناخت بنائے رکھنا۔ صدق کے اندر، سچائی کے اندر اللہ نے رزق میں برکت رکھی ہے۔ وہ برکت نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، اور کشف المحجوب کی ایک ایک لائن کو آپ پڑھ لیجئے، ایک ایک سطر کو پڑھ لیجئے، اور ہر عارف باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی سیرت کی پیروی میں وہ داعین الی اللہ کا پے کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتا رہا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کاروبار حیات کے لیے مومن کو ایک پہچان دیتی ہے کہ وہ زندگی کے جملہ معاملات میں صادق رہے، سچا رہے، اور زندگی جیسے بھی گزارے، جس شعبے میں بھی ہو، صدق اس سے جدا نہ ہو، اس لیے کہ اسلام کی سب سے بڑی شناخت ہی صدق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی صادق ہے اور امین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں اس طرف متوجہ رکھتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار حیات میں اور جہاں بھی زندگی میں رہیں ہمیشہ صداقت کے پیکر بن کر رہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کی یہ کشف المحجوب کی اور دیگر جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ہمارے کردار کو سنوارتی ہیں، ایسا سنوارتی ہیں کہ ہمیں معاشرے میں ایک مثالی انسان بنا کر پیش کرتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کلام اور اشعار پیش کیے تھے پروگرام کے شروع میں۔ امریکہ میں حضور فیض عالم کے بہت عقیدت مند اور بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب، اسی کلام کا تسلسل ہے۔ بہر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، گونجتی ہے اب بھی ہر سو ان کی آواز اذاں، گونجتی ہے اب بھی ہر سو ان کی آواز اذاں، جگمگاتے ہیں ابھی تک ان کے سجدوں کے نشان، جگمگاتے ہیں ابھی تک ان کے سجدوں کے نشان، قافلے سب خیر کے ہیں ان کے قدموں سے رواں، قافلے سب خیر کے ہیں ان کے قدموں سے رواں، سرزمین اپنی ہے ان کے فیض سے پاک آستاں، سرزمین اپنی ہے ان کے فیض سے پاک آستاں۔ الحاج عبد الرؤف روفی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی حاضری پیش فرمائیے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ تمام احباب مل کے ہم قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پہلے پڑھیں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقترب، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا
مستمسكون به دعا إلى الله والمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصیدہ برزہ شریف ایسی بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول نعت اور منقبت ہے. میں چاہوں گا کہ متصل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش فرما دیجیے. سب سے اولا ہمارا نبی سب کو اولا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت پائی جناب حاجی الحاج عبد الرؤوف روفی صاحب نے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، تشریف فرما ہوئے محترم وزیر اوقاف جناب عزت مآب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر شاہ صاحب. ہم آپ کو حضور فیض عالم کی عرس مبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن فیض حجبیر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پیکر محبت و اخلاص محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف تشریف فرما ہوئے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور وزیر صاحب، کیا آج عرس کا دوسرا دن ہے اور آج کے انتظامات اور اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ لحظہ بلحظہ یہ خوشیاں، یہ مسرتیں، یہ محبتیں، یہ عشاق کا ہجوم، یہ اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ اس کلائمیکس کے حوالے؟ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے ماشاءاللہ بر صغیر کے اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ایک معروف بزرگ اور اتنے بڑے ہستی ہیں، تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اپنے جوبن پہ کل ہوگا انشاءاللہ. اور انتظامات کے حوالے سے بھی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب
نے اوقاف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ کر دکھایا جو آج سے پہلے کبھی کوئی حکومت نہ کر سکی. اس کی ایک صرف زندہ مثال ان کا ایک چھوٹا سا کارکن ہے جو کہ میں سامنے آپ کے بیٹھا ہوں. ان کے کابینہ کا ایک چھوٹا سا کارکن. انہوں نے مجھے خاص طور پہ اس کام پہ مختص کیا کہ آپ نے داتا کی نگری سے باہر نہیں جانا ہے. آپ نے 96 گھنٹے وہیں قیام رکھنا ہے, وہیں کھانا ہے, وہیں پینا ہے اور تمام انتظامات کا خیال کرنا ہے. تو یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے. نہ صرف ذمہ داری میں شامل ہے بلکہ میرا فرض ہے حکومت پنجاب کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے. یہ میرا فرض ہے کہ میں تمام انتظامات کو دیکھوں کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہ رہ جائے, یا محسن نقوی صاحب کے جو احکامات ہیں ان کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہ آئے. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ 3 سے 4 ہزار پولیس اہلکار جو ہیں وہ ڈپیوٹڈ ہیں, اور سبیل سے ماشاءاللہ 3.5 لاکھ لیٹر ان 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ دودھ کی کنزمپشن ہوتی ہے. یہ تو داتا کی نگری ہے ماشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کوئی ایسا انسان یہاں بیٹھا ہے جو خالی پیٹ ہے, کوئی ایسا انسان جو بھوکا ہو؟ یہ قطعی نہیں. یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ انکار کے لیے اٹھا رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. سر بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کو. میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک تو خوش آمدید اور اس خصوصی فیض حجوے ٹرانسمیشن کے حوالے سے اسے پوری دنیا میں حضور فیض عالم کے محبین نے بڑی ہی قدر کی نگاہ سے اور بڑی ہی تربیت کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے. آج ہمارا عنوان حضور فیض عالم داتا گنج بخش کی تعلیمات و افکار ہے. اس حوالے سے حضور فیض عالم نے کشف المعجوب شریف میں ارشاد فرمایا ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو مختلف حجابات پہ کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے ایک آداب صحبت اور متعلقات صحبت ہے. یہ جو مجلس اور ہم نشینی ہے اور دوستی ہے اور صحبت ہے سر صلحاء میں اور عرفاء میں, اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو مبارکباد سب سے پہلے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں انتظامی سطح پر بہت سی جدتیں آئی ہیں اس سال, وہاں علمی اور فکری جو محافل ہیں اس میں بھی آپ نے بہت جدت کی ہے. اور یہ آپ کا جو پروگرام ہے, یہ جو مکالمہ, یہ جو خصوصی نشست, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی 2 گھنٹے کی نشست کئی گھنٹوں کے جو محافل اور خطبات ہیں ان پہ بھاری ہیں. تو میں اس ترتیب اور تزئین اور جو آپ نے اس کی ترتیب کی اس کو آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کی پوری کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جو آپ آج کا موضوع ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے صوفیہ اور ہماری خانقاہوں کا جو مشرب ہے اور جو فیضان کا آگے تسلسل ہے اور جو ایک ٹرانسفارمیشن ہے اس میں ان چیزوں کا بڑا بنیادی رول ہے. اور از خود اگر ہم دیکھیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, آپ یہ آداب رفاقت اور اپنے رفقا اور جو اپنے ہم نشین ہیں ان کے ان صحبتوں کو نبھانے کا ہی ایک اسلوب اور انداز ہے کہ آپ کے جو 2 ساتھی ابو سعید حجویری اور جو حماد سرخسی, جو طویل عرصہ آپ کے ساتھ رہے, جو ظاہری دنیا میں ساتھ رہے, آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. اور یہ ایک علمی گروتھ جو ہے اس کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ حضرت ابو سعید حجویری نے آپ سے جو کویسچن کیے, جو سوال کیے, جو تصوف کے حوالے سے تھے, مقامات تصوف کے حوالے سے تھے, احوال کے حوالے سے تھے, جس کے جواب دیتے ہوئے آپ نے پوری کشف المحجوب ترتیب دے دی. اور آپ نے ان امور میں بالخصوص یہاں ایک طرف جو سلوک و تصوف تھا اور دوسری طرف ایک ظاہری علوم و معارف تھے, اور ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے, جو امتزاج ہے, اس کا آپ نے اس خطے میں ترویج کی. اور دیکھیں بر صغیر کے اندر اسلام جس راستے سے آیا, جس راستے سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری تشریف لائے,
ہمارا مدارس کا نظام بھی اسی راستے سے آیا، اور ہمارا جو سلوک و تصوف ہے اور جو علوم و معارف ہیں وہ بھی اسی راستے سے اس خطے میں آئے۔ اور یہاں پر آپ نے یہ مولوی فیروز الدین جنہوں نے کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی خانقاہ جب ترتیب دی تو اس میں ایک پرچم سربلند کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرچم دراصل پاکستان کا پرچم تھا، وہ پرچم دراصل اسلام کا پرچم تھا، وہ پرچم اس خطے میں ایمان اور ایقان کی سربلندی کا پرچم تھا، کہ اسی مقام پر، اسی جگہ پر حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جو رات کے پچھلے پہر میں تہجد کے وقت یہاں حاضر ہوتا تھا، اور جو آپ کے رفقا ہیں یہ حضرت اقبال کے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری پہر میں اقبال یا قرآن سے محبت کرتے تھے، اور قرآن کے بعد وہ کشف المحجوب سے محبت کرتے تھے، اور تہجد سے ذرا قبل وہ گھر سے روانہ ہوتے تھے اور پھر حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، اور پھر جو ان کے خطبات الہاباد ہیں اس کی ترتیب جس میں انہوں نے ایک ویژن پیش کیا پاکستان کا، اقبال کہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ دراصل یہ مجھے حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ تو ان خانقاہوں کا جو فیضان ہے وہ یہ اہالیان لاہور بہت خوش قسمت ہیں، متوسلین اور متعلقین اس خانقاہ کے بہت خوش قسمت ہیں، اور آج جن کو حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو یہ در اور یہاں کی حاضری کی یہ پرنور سعادتیں اور سعادتیں میسر ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ جناب پروفیسر بشار صدیق ہزاروی صاحب، حضور فیض عالم کے افکار و تعلیمات کے حوالے سے آج کا یہ مذاکرہ جاری ہے۔ حضور فیض عالم نے صوفیاء کے مختلف مکاتب و مذاہب کے باب میں اولیاء کے لیے کرامت کے ثبوت پر بات کی ہے۔ کرامت کی حیثیت ولی کے لیے کیا ہے، اور اس کے حوالے سے حضور فیض عالم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ داتا صاحب نے جو اس بات کرامت کا ایک باب باندھا ہے، اس میں بالکل ابتدا میں داتا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو کرامت ہوتی ہے وہ ولی کی صداقت کی علامت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی جھوٹے سے کرامت کا اظہار نہیں ہو سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خلاف عقل امور ان سے سر انجام وہ دیتے ہیں، تو اس کو شعبدہ بازی کا نام دیا جاتا ہے، وہ کرامت نہیں ہوتی۔ داتا صاحب نے کرامت کی تعریف کے بعد پھر اس کی تقسیم کی ہے اور صوفیاء کے والے سے بتایا کہ کرامت اور معجزہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نبوت پر بطور دلیل معجزہ پیش کرے، ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت پیش کرے، جس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ مقام ولایت کے لیے جو معیار ہے وہ کرامت نہیں ہے بلکہ وہ شریعت پر عمل ہے۔ شریعت اور طریقت کا جو سنگم اور امتزاج ہے وہ ولایت کا معیار ہے۔ اور اسی کے ضمن میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی رسول کی کرامت بیان کر کے بڑا لطیف نقطہ وہاں بیان کیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آپ فرماتے ہیں کہ ان کو مکہ المکرمہ کے اندر سولی پر لٹکایا گیا، تو انہوں نے وہاں سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر مدینہ طیبہ سے مکہ کا وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے وہاں سے سلام کا جواب دیا، حضرت حبیب نے وہاں سنا اور حضرت حبیب نے وہاں سے سلام کیا، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں سنا۔ تو داتا صاحب یہ کرامت اور معجزہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر معجزہ بھی ہے اور کرامت بھی ہے۔ معجزہ نبی علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے سلام کیا اور آواز وہاں تک پہنچی، اور کرامت حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے وہاں سے سلام کیا اور آقا کریم نے مدینہ طیبہ میں سنا۔ تو اس پورے باب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جو کرامت ہے وہ معیار ولایت نہیں بلکہ شریعت ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرصہ دراز ایک آدمی ٹھہرا اور اس نے جاتے ہوئے کہا میں نے آپ کو ہوا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، پانی پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کوئی ایسا خلاف عقل آپ کا کام نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ فرماؤ کہ تم نے کبھی مجھے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت چھوڑتے ہوئے دیکھا ہو، کبھی تہجد سے غافل ہوتے ہوئے دیکھا ہو؟ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اصل میں ولایت اسی کو کہا جاتا ہے جو حضرت با یزید بسطامی نے فرمایا کہ ولایت یہ ہے
بندہ رہتا مخلوق میں ہو لیکن ایک لمحے کے لیے خالق سے غافل نہ ہوتا ہو، اس کو ولایت کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشاد کی تشریح میں جو آپ نے سماعت کیا۔ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ تعلیمات و افکار حضور فیض عالم کے عنوان سے ہے۔ آج کے اس عصری دور میں خاص طور پر حضور فیض عالم کی تعلیمات و افکار کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اس پر آپ کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات، آپ کے افکار، آپ کا طرز زیست، آپ کا اسلوب حیات، کہ آپ نے کس طرح ایک اجنبی ماحول میں نامانوس لوگوں میں اپنائیت اور محبت کے وہ چراغ روشن کیے جس کی روشنی اب تک اور قیامت تک جاری رہے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے یہ بلا شبہ ایک کفرستان تھا، ہندوستان تھا، ہندوؤں کے رہنے کی جگہ تھی، تو آپ کے طرز زیست تھے، اسلوب حیات سے ہمیں یہ روشنی اور یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے اس طرح کسی مقام پر وارد ہوں تو آپ کو وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب، وہاں کی لینگویج اور وہاں کے امور اس پر دسترس ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی تصادم نہیں ہونا چاہیے، مقامی لوگوں کے ساتھ ایک مؤانست اور محبت کا پہلو ہونا چاہیے۔ اور آپ، یہ بڑی معروف بات ہے، شاید پہلے بھی ذکر ہوئی ہو کہ یہ مقام جہاں آج ہمیں بیٹھنے کی سعادت میسر آئی ہے کہ یہ بھاٹی دروازہ کہلواتا تھا، اور سید امیر علی نے اس پہ لکھا کہ جب آپ کا دائرہ اور سلسلہ اور حلقہ ارادت وسیع ہوا تو آپ کے عقیدت مندوں کو یہ خواہش ہوئی کہ اس جگہ کا نام اب بھاٹی دروازے کی بجائے حجویری دروازہ ہو، لیکن آپ نے اس امر کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ مجھ سے پہلے یہاں رہتے تھے اور ان کا یہ حق فائق ہے، اور اے آبروئے ملت بیضا کے پاس باں، لاہور تیرے دم سے عروس البلاد ہے۔ پھر آپ کے دم قدم سے یہ خطہ جو ہے اس کو وہ عروج اور ارتقاء اور بلندی میسر آئی، اور کنفرنٹریشن، انتہا پسندی، تشدد، افتراق، انتشار، یہ نہ ہمارے دین کا مشرب ہے نہ صوفیاء کا مشرب ہے۔ اس خطے کے اندر جو سب سے بڑا اور عظیم انقلاب جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے، جو اس انقلاب کا عکس ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس خطے میں آیا۔ تو اس انقلاب کے جو بانی تھے، اولین بانی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے یہاں رنگ و نسل کے فرق کو ختم کیا، اور یہاں کا جو کمتر اور کہتر طبقہ تھا اس کو شعور عطا کیا اور عروج اور ارتقاء عطا کیا، اور شرف آدمیت اس اعزاز سے ان کو سرفراز کرتے ہوئے ان لوگوں کو انسان ہونے کا شعور بخشا، تاکہ وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محبت یہ ایک بنیادی وصف ہے، اور اسی محبت کے دائرے میں آج ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اس خطے میں، اس مسجد میں، اس خطے میں یا پوری دنیا میں، وہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ جس کی وابستگی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ انہوں نے اپنی توجہات جس طرح مجھے عطا کی ہیں، اپنی محبتیں جس طرح مجھے عطا کی ہیں، شاید کسی اور کے لیے نہ ہوں۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کا جو ایک بنیادی نیوکلیس ہے، جو محور ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آنے والے کو محبت دو اور اپنا پیغام دوسروں تک محبت کے ذریعے پہنچاؤ، کہ یہی وہ فاتح عالم چیز ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو مسخر کر سکتے ہیں، خطوں کو مسخر کر سکتے ہیں، اقوام کو مسخر کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہاں کی جو ہسٹری ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ہندو جو ہے یہ اپنی تہذیب میں، اپنے کلچر میں، اپنے عقائد میں بہت ریجٹ ہے، لیکن ان کو اس دائرے سے نکال کر اسلام کے دائرے میں داخل کرنا، یہ حضرت داتا گنج بخش کے اس محبت کا اعجاز اور کمال ہے جس کے فیضان کی میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔
آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن فیض حجویر، جسے ہم نے ساتھ ساتھ امریکہ میں مقیم معروف اسکالر جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب کے کلام سے بھی مزین کیا، اسی کی ربائی میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، معدن علم حقیقت، حضور فیض عالم معدن علم حقیقت، مخزن صدق و صفا، منبع رشد و ہدایت، ہادی سبل الہدا، داعی قرآن و سنت، رہبر راہ ہدا، داعی قرآن و سنت، رہبر راہ ہدا، واقف اسرار وحدت، کاشف سر بلا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ الحاج عبدالرؤف روفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف فرما ہونے کے لیے۔ جناب پروفیسر بشار صدیق ہزاروی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر نعیم انور نظامی صاحب، محترم المقام جناب عمران انور نظامی صاحب، ڈاکٹر نعیم انور صاحب جس یونیورسٹی سے، اور خاص طور پر قبلہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب زیدہ مجدہ منسٹر جناب بیرسٹر سید اصفری ناصف صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور معزز ناظرین و سامعین، آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن فیض حجویر جناب الحاج عبدالرؤف روفی صاحب کے اس کلام پر اختتام پذیر ہوگی۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، 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 ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جس نے آگے سنوارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہی یہ رونقیں ہیں تمام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، جی میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول، نور مولا علی جان زہرا بطول، جن کے نانا رسول خدا ذی مقام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ دعا فرما دیجیے آپ، دعا کے لحاظ اٹھا محمد لیجیے۔ مبارک وسلم مولا کریم۔ اس خصوصی نشست جو مجلس مذاکرہ نصیب ہوئی، اس میں تمام ثنا خان تشریف فرما ہوئے، معزز مہمانان گرامی قدر اسکالر تشریف فرما ہوئے، سب کی حاضری محبت عقیدت کو قبول فرما۔ ARYQ TV کی پوری ٹیم کو، چیئرمین الحاج عبدالرؤف روفی صاحب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما کہ یہ پیغام یہاں سے پوری دنیا میں محبت کا، تعلیمات سید حجویر کو عام کرنے کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔